اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ شر الناس من باع آخرتہ بدنیا وشر من ذلك من باع آخرتہ بدنیا غیرہ۔ حدیث نور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے فرامین کا سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری۔ ہر معصوم کی شہادت پہ 3 دن مختصر اس ہستی کی جس ہستی کی شہادت ہے ان کے کچھ اقوال بیان کیے جاتے ہیں، اور یہ ایام جس ایام میں اور آپ ہیں، اس میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ محمد کی شہادت کے ایام ہیں۔ ان ایام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے چند اقوال آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ پہلی حدیث جو میں نے عرض کی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں، شر الناس من باع آخرتہ بدنیا، شریر ترین لوگ وہ ہیں جو اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے بیچ دیں، یعنی دنیا کماتے کماتے آخرت دے بیٹھے، دنیا کماتے کماتے اپنا ایمان کھو بیٹھے۔ ایسے بندے جو ہیں شر الناس ہیں، یعنی تمام لوگوں سے شریر ترین ناس یہی ہیں کہ جنہوں نے اپنی آخرت دنیا کے بدلے میں بیچ دیے۔ اس سے بھی زیادہ شریر ایک اور بھی ہے جن کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وَشَرُّ مِنْ ذَلِكَ مَنْ بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ۔ اس سے بھی شریر ترین ناس وہ ہے کہ جس نے اپنی آخرت کسی دوسرے کی دنیا کے لیے بیچی ہے۔ اپنی آخرت جو ہے وہ دے بیٹھا ہے کسی دوسرے کی دنیا کمانے کے لیے۔ نام تو اس کا چلے گا، نام تو اس کا چرچا ہوگا، دنیا میں عزت و احترام یا دنیا میں کمائے گا کھائے گا وہ، لیکن جہنم میں جائے گا یہ، کیوں کہ اس نے اس کی دنیا کے لیے اپنی آخرت جو ہے دے بیٹھا ہے۔ یہ بہت ساری مثالیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملیں گی۔ ظالم و جابر بادشاہوں کے زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا، مومن اس کے پاس جا کر اپنی آخرت جو ہے اس کی دنیا کے لیے اس کو دے کر آ جاتے تھے۔ بہت ساری مثالیں ہیں، مثالوں سے آپ کا وقت جائز نہ ہو، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اور دوسری حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں، من ارضى سلطانا بما يسخط اللہ خرج من دین اللہ، من اتا غنیا فتزعزع له ذهب ثلث دینہ۔ یہ بھی اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک ظالم و جابر بادشاہ کو راضی کرنے کے لیے انسان اپنے خدا کو ناراض کرتا ہے، اپنے خدا کو ناراض کرتا ہے۔ وہ ظالم و جابر بادشاہ کو راضی کراتے کراتے اپنے خدا کو ناراض کر بیٹھتا ہے، تو پسترین اور بدترین ناس، بدترین شخص یہ ہے کہ یہ جو اپنے خالق کو ناراض کراتا ہے اس سلطان جابر و جابر بادشاہ کو راضی کراتے ہوئے۔
من ارضا سلطانن، جس نے کسی بادشاہ کو راضی کرایا، بما یسخط اللہ، جس سے خداوند کریم ناراض ہوتا ہے، ایسا کام کیا ہے اس سے بادشاہ تو راضی ہو جاتا ہے لیکن خداوند کریم اس سے ناراض ہو جاتا ہے، تو اس کی عقوبت کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا خرجہ من دین اللہ، تو ایسا بندہ یہ ہے کہ یہ جو ہے دین خدا سے نکل گیا، دین خدا سے خارج ہو گیا ہے۔ من اتا غنیا فتزعزع لہ ذہب ثلث دینہ، جو کسی مالدار کے پاس جاتا ہے، اپنے آپ کو پس ظاہر کرتا ہے، اپنے آپ کو غریب اور یتیم اور مسکین اس مالدار کے پاس ظاہر کرتا ہے، تو رسول خدا فرما رہے ہیں کہ ذہب ثلث دینہ، اس کے دین کا تیسرا حصہ چلا گیا۔ کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی عفت کو برقرار رکھے، اپنی عزت کو برقرار رکھے، اور اپنی جو خداوند کریم نے اس کو عطا کیا ہے، جو عزت خداوند کریم دینا چاہتا ہے مومن کے لیے، اپنی اس عزت کا احترام کرے، کیونکہ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ عزت جو ہے ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت جو ہے یہ خاص ہے مومن کے لیے، اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مومنین کے لیے۔ یعنی مومن انسان جو ہے خداوند کریم کے نزدیک عزیز ہے، وہ جو ہے اپنی ذلت اور اپنی پستی کسی مالدار کے پاس ظاہر کرے تو خداوند کریم سخت ناراض ہوتا ہے، تو دین کا تیسرا حصہ اس کا چلا جاتا ہے۔ ذہب ثلث دینہ، اس کے دین کا تیسرا حصہ جو ہے اسے چلا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی ایک اور حدیث ارشاد فرمایا، درود بھیجے محمد اور محمد مرتبہ۔ فرمایا کہ اما فعلامت البار فعشرۃ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ نیکوکار آدمیوں کی 10 علامتیں ہیں، 10 علامتوں کے ساتھ بندے کا ایمان پرکھا جاتا ہے، وہ بندہ مومن ہوتا ہے۔ کون کون سی علامتیں ہیں؟ یحب فی اللہ، یحب اللہ نہیں ہے یہاں، یحب فی اللہ، جس سے محبت کرتا ہے خدا کے لیے محبت کرتا ہے۔ کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنی ذات اس میں داخل نہیں ہے، یہ میرا ساتھی ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا استاد ہے، یہ میرا والد ہے، یہ میرا جو کچھ بھی ہے، اس کو جو احترام کرتا ہے، اس کے ساتھ جو محبت کرتا ہے خدا کے لیے کرتا ہے، یہ مومن ہے، اس لیے اس کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں۔ فرمایا کہ یحب فی اللہ، خدا کے لیے محبت کرتا ہے، ویبغض فی اللہ، خدا کے لیے بغض رکھتا ہے۔ بہت سارے ایسے مومنین پائے گئے ہیں دنیا میں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانے میں، درود بھیجے محمد محمد۔ مدینے میں بہت سارے ایسے جوان اور ایسے مومن تھے جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی خاطر اپنے والد، اپنے بھائی، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا۔ اب انہوں نے اپنے والد سے، اپنے رشتہ داروں سے بغض رکھا خدا کے لیے۔ یعنی یہ ایمان کا انتہائی درجہ ہے، انتہائی احسن درجہ ہے جو خدا کے لیے کسی سے بغض رکھے۔ فرمائے کہ یبغض فی اللہ، خدا کے لیے بغض رکھتا ہے، اور فرمائے یصاحب فی اللہ، خدا کے لیے کسی کو ساتھی بناتا ہے، دوست بناتا ہے تو خدا کے لیے بناتا ہے۔ ویفارق فی اللہ، اور کسی سے جدا ہوتا ہے تو خدا کے لیے جدا ہوتا ہے۔ ویبغض فی اللہ، خدا کے لیے غضبناک ہوتا ہے۔ اگر اس کے سامنے اس کی کوئی برائی بیان کی جائے تو اس کو غضبناک نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر خداوند کریم کے احکام کے خلاف اس کے سامنے ہو جاتا ہے، کوئی کام کرتا ہے انسان تو وہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ ویبغض فی اللہ ویرضی فی اللہ، خدا کے لیے راضی ہوتا ہے۔ ویعمل للہ، خدا کے لیے عمل کرتا ہے۔ ویطلب اللہ،
اور خداوند کریم کو طلب کرتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے کہ دیکھتا ہے مرضی خدا کہاں، یطلب اللہ کا مطلب یہ کہ خدا کو طلب کرتا ہے، ہر اس چیز کے قریب جاتا ہے کہ جس سے وہ خدا کے قریب ہو جائے، جس سے خدا اس کو حاصل ہو سکے، ایسے وہ کرتا ہے۔ وَيَخْشَى لِلَّهِ خداوند کریم کے لیے یعنی ڈرتا ہے، وَيَخْشَى لِلَّهِ ڈرتا ہے، کوئی کام کرنے میں اس کے لیے مسئلہ نہیں، لیکن یہ خداوند کریم نے اس کو منع کیا ہوا ہے، خداوند کریم نے نہیں کیا، اسے ایسی چیزوں سے کیا کہتے ہیں وہ ڈرتا ہے۔